بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش، جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ، غلط فلسفہ، غلط کانسیپٹس، اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینس کیا ہے؟ ریلیجس مینس بتاتا ہوں آپ کو ٹو ایکوائر پروویژن. چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے. اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہو. جو مرضی کرتے پھرو، اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے، جو لینا ہے وہ لینا ہے، جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ پہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، اگر تم اللہ پہ توکل کرو، جیسے کرنے کا حق ہے، جیسے چڑیاں کرتی ہیں. وہ صبح نکلتی ہیں، شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑھی والے سے سیکھیں، بزنس مین سے نہیں. جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائڈ بائی سائڈ، سب نے وہ راضی ہوتے ہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتہ ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا ہے. اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے، اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے. وہ پتہ ہوتا ہے انہیں، اور بکتا ہے، ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے. یہ ان کے کانسیپٹس ہیں، مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے. جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج، اس کو گراؤ، پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی، نہ انٹینجیبل رسک ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیل آئی ٹائی اٹ اینڈ ریلائی اپون اللہ، اپنے کیمل کو اے اللہ کے نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں، اور لیو اٹ لوز اینڈ ریلائی اپون اللہ. ہی سیڈ ٹائی دا کیمل اینڈ ریلائی اپون اللہ، دین ریلائی اپون اللہ. اسباب اختیار کر، اس کے بعد اللہ پہ ریلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار کرتا ہے. اسباب سننا سے ثابت ہے. سیکنڈ تقوی، دیٹ از فیئر آف اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے. اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر. میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے. ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اضافہ دے گا. کس میں؟ دولت میں. مال بھی اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں. وَبَنِينَ اولاد میں. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جنات گارڈنز دے گا تمہیں. ایگریکلچرل سویلائزیشن تھی نا وہ، تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا، باغات دے گا.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ریورز کھول دے گا تمہارے لیے۔ تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے، توحید پر آئے، یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ موومنٹ ہے، وہابی پولیٹیکل موومنٹ، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود، انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے، اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا تھا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آج دیکھیں امیر کنٹری ہے۔ بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی۔ تو یہ بات آزمائش شدہ، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتہ تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار۔ توبہ کریں، بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر، ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے استغفار بہت فائدہ مند۔ چوتھی چیز دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house۔ میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے۔ تو دعا کی، رزق کی، کیا اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا۔ دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے، نیکی کا واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں، نماز اسٹیبلش کریں۔ یہ ایک خوبصورت دعا ہے، دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے۔ دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے، ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام ہے، یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا، اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر، اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن اس کے لیے رزق چاہیے، باڈی اچھی ہونی چاہیے، ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائنڈ ٹورڈز دیم اینڈ پرووائڈ فرام دیم فار دیم فرام دا فروٹس دیٹ دے مائٹ بی گریٹفل۔ ثمرات اللہ نے دی، آج تک وہ دعا قبول ہے، آج تک۔ مکہ کو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، زمزم کی کیا سورس ہے، نو آئیڈیا آ رہا ہے۔ ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، سورہ البقرہ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ and whatever you spend of good it will be fully repaid to you۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی۔ کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو۔ خرچ کر آدم کے بچے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور ایک اور کانسیپٹ ہے، جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 angels descend every morning, 2 angels हर सुबह नाजिल होते हैं. One says, O Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds. एक दुआ करता है, एक बदुआ करता है. एक कहता है अल्लाह उसको और दे जो खर्च कर रहा है, एक कहता है अल्लाह उसको ना दे जो रोक रहा है, जो विद होल्ड कर रहा है. ये है कॉन्सेप्ट. और 6th कॉन्सेप्ट है सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखें. इनवाइट करें उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करें, कुछ अच्छी बात भी बताएं. ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं. ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें. मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है. और 7th है ग्रेटफुलनेस. सूरह इब्राहीम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम. बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफ़ा करूँगा अपनी नेमतों में, मैं जो फ़ज़ल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफ़ा करूँगा. वाला इन कफ़र तुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तू कुफ़र करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अज़ाब शदीद है. मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन इन मुश्किलात के हल के लिए हमें कुरानी दुआएं और कुछ अहादीस है जो हमें दुआएं पता चली हैं, वो हम यहाँ पर साइड पर आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आप इन दुआओं को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए. वज़ाइफ और अज़कार लाजमी करने चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ दुआएं भी करनी चाहिए. दुआएं ना करना ईमान की कमज़ोरी होता है. और इन दुआओं और अज़कार के साथ साथ कुछ अच्छी आदत भी होती हैं जो हमें एज आ मुस्लिम हमें अपनानी चाहिए. ये तो आपको पता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो जब तक किसी इंसान की नीयत साफ़ नहीं होती तो फिर उसके वज़ाइफ और उसकी दुआएं भी फिर कबूल नहीं होती. और इनके लिए हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए. हमारा तकवा का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए. सबसे पहली आदत तो ये है कि हमें मॉर्निंग पर्सन बनना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, लेट नहीं उठना. लेट उठने वाले कामयाब नहीं होते. नंबर 2 पर है प्रे ऑन टाइम, यानी हमें दुआएं करते रहना चाहिए और जिस वक्त जिस चीज़ की हमें दुआ की ज़रूरत है हमें लाजमी करनी चाहिए. इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए. दिन में तकरीबन 70 से 100 मरतबा या जितनी मरतबा आप कर सकते हैं आप दिन में करते रहें. इस्तग़फ़ार का विर्द ज़रूर करते रहें. अपना खुद भी सदका दें और अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी सदका दें. अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखें. तकवा आपका बहुत लेवल इसका हाई होना चाहिए और अल्लाह ताला से खौफ आपके दिल में होना चाहिए. लोग वाकई रिस्क में कशादगी चाहते हैं तो वो प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, आप उसका विर्द कर सकते हैं. उनकी बहुत सी दुआएं हैं, उनमें से एक दुआ आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपसे हो सके तो तहज्जुद की आदत अपना लें. तहज्जुद की आदत से बहुत से काम सीधे हो जाते हैं. आप इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमा के देखिएगा. प्रे दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें. बहुत से लोग मायूसी में आकर दुआ ही करना छोड़ देते हैं. तो हमने पढ़ा भी था ना बचपन में, दुआ इबादत का मगज़ है. दुआ करते रहा कीजिए. बी ग्रेटफुल, अल्लाह ताला ने जो भी आपको अता कर दिया है उसमें खुश रहना सीख जाएं. अगर नहीं खुश रहेंगे तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा. और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें ज़्यादा की, और आप ज़्यादा चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करते रहें. फुलफिल अदर्स नीड, अगर आपकी इतनी तौफीक है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप अपने अखराजात के अलावा दूसरों के भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो उसका लाजमी कीजिए. जब दूसरे इंसानों को आप खुशी पहुंचाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिली सुकून आपको मिलेगा. आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा. हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़.